یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے دوست کی بیوی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد 5 سالوں میں گاؤں نہیں گئی۔ اس کا راز انہوں نے بعد میں کھولا۔ بتاتی ہیں کہ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضروری گاؤں جانا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر ملتوی کر دیتی تھیں کیونکہ ان کا دل گاؤں میں لگتا ہی نہیں تھا۔ لیکن اب بہن کی شادی کی وجہ سے جانا بھی ضروری تھا۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونق لگ گئی۔ اگلی صبح رشتہ داروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پکڑ لی پیچھے سے۔ کہتی ہیں کہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی جس کا میلا لباس، خشک ہونٹ، گندے بال تھے۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ تو وہی تھی جس کے حسن پر پورے گاؤں کے لڑکے فدا تھے، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا تھا، مگر آج وہ دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ میں اسے پورے 5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہترین دوست سیما تھی، جس سے میری دوستی بہت پرانی تھی، جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر جس کا دل نہیں لگتا، جس کی وجہ سے میری بڑی بہن مجھ سے چڑھتی تھی کہ مجھے لگتا ہے میری جگہ اس نے لے لی ہے، اور کہتی تھی کہ میری کم اور تم اس کی سگی بہن زیادہ لگتی ہو۔ سیما ہمارے گھر کا ایک فرد ہی تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں چلنے لگیں، لیکن وہ بہت گھبراتی اور فکر مند ہوتی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو۔ وہ شادی کر کے مجھ سے کہیں دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک بار ایک شادی میں ہم لوگ شریک ہوئے تو ایک خاتون ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے ہمارے نام پتے پوچھے۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر کچھ دنوں بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کا ہمارے لیے رشتہ لے کر آ گئی، بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے۔ میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے ہاں کر دی۔ سیما کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا کہ اب تمہارا سیما کے ساتھ دوسرا رشتہ ہے، دیورانی جیٹھانی کا رشتہ، جو کہ بہت نازک رشتہ ہوتا ہے۔ اب تم لوگ ایک ساتھ رہو گے اور دونوں کو ہر بات میں بہت برداشت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے بہن کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں، اور سیما کا ساتھ بہنوں جیسا ہے۔ ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا ہو رہا ہے۔ ہم دیورانی جیٹھانی بعد میں، دوست پہلے ہیں۔ میں اور سیما شادی کر کے اس گھر میں پہنچ گئے۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میری گود میں میرا بیٹا اور سیمی کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا۔ میرے میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی۔ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری ملی تھی۔ وہ ضد کر رہے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلیں، جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آخر میرے شوہر چلے گئے۔ جب وہ آتے تو خوب سارے تحفے لاتے۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ایک حصے میں اور دوسرے حصے میں سیما رہا کرتی تھی۔ یہ حصے تو بس نام کے تھے، ورنہ ہم دونوں اکٹھے ہی رہتے تھے۔ میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی، مگر سیمی کے یہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ اس بار میرے شوہر نے ضد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو گی، یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اور بڑے بیٹے کا داخلہ بھی اسکول میں کروانا ہے۔ میرے سارے سسرال والوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ناشکری مت کرو۔ سب کے سمجھنے پر مجھے مجبوراً ماننا پڑا، مگر میں دل سے خوش نہیں تھی۔ طے پایا کہ میں ولادت کے بعد شہر چلی جاؤں گی۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا اس دن سیما میرے پاس آئی اور اداسی سے بولی کہ تم چلی جاؤ گی تو میرا دل کیسے لگے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر مہینے مجھے تم سے ملوانے آتے رہیں گے۔ اس نے کہا میں تم کو بہت یاد کروں گی۔ میں نے کہا کہ شہر کون سا اتنا دور ہے، تم مجھ سے ملنے آ جایا کرنا، میں بھی آ جایا کروں گی۔ پھر وہ میرے گلے لگی اور ہم بہت اداس رہے بہت دیر۔
कुछ वक्त गुजरा, मेरे यहाँ मेरे छोटे बेटे की विलादत हुई। सुर्खो सफ़ेद बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा सबको बहुत प्यारा था। मेरे शोहर ने कहा कि तुम नहीं जानती, तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इस बार तैयार रहना, मैं आऊँगा तो तुम सब मेरे पास शहर आ जाना। उनको 2 महीने बाद आना था। शोहर के चले जाने के बाद हम सब इकट्ठे बैठे शाम को चाय पी रहे थे, तो मेरे देवर ने कहा कि भाभी तुम चली जाओगी तो उदासी हो जाएगी, घर सूना हो जाएगा। मैंने कहा तुम भी चलो ना। वो बोला कि मैं क्या करूँगा जाकर, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, कम से कम यहाँ ज़मीनों का काम करके बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी तो कमा लेता हूँ। सीमी बिल्कुल सर झुकाए गुमसुम बैठी थी। मेरा दिल अजीब सा हो गया, मगर मैं भी मजबूर थी। शोहर के हाथों और बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत में बेचैनी शुरू हो गई। मेरी तबीयत में बोझलपन आ गया, मिजाज चिड़चिड़ा हो गया, बिला वजह बच्चों पर गुस्सा आ जाता। सबसे छोटे बेटे की तबीयत भी खराब थी, वो भी बहुत रोता था। सीमी ने कहा कि उसके पेट में दर्द ना हो। हम दोनों उसको डॉक्टर के पास क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर ने उसको दवाइयाँ दे दी, उसको थोड़ा सा आराम आया, लेकिन रात को फिर उसने रोना शुरू कर दिया। सीमी और मेरा देवर हम सब उसको चुप कराते कराते थक गए, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों इतना रोता है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो अब कुछ कमज़ोर भी होने लगा था। हम दोबारा डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ और दवाइयाँ दी और कहा कि इससे फ़र्क आ जाएगा। उन दवाओं से उस बच्चे को काफ़ी आराम आ भी गया। हमें सुकून मिला, लेकिन अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि उसको तेज़ बुखार चढ़ गया। मैं बुरी तरह घबरा गई। उसका सफ़ेद रंग नीले रंग में तब्दील होना शुरू हो गया। मैं और सीमी उसको डॉक्टर के पास लेकर भागे, लेकिन उसको आराम नहीं आया। मैंने परेशान होकर शोहर को फ़ोन कर दिया। वो भी शहर से गांव के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि तुम तैयार रहो, हम इसको शहर ले आएंगे और शहर में इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरा सेहतमंद बच्चा दिनों में सूख कर कांटा हो चुका था। अगली सुबह शोहर ने पहुंच जाना था, मगर जब अगली सुबह वो आए तो मेरा बेटा इस दुनिया से मुंह मोड़कर बहुत दूर जा चुका था। फजर के वक्त उसने मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया। मैं सकते की हालत में बैठी थी। मेरे शोहर का गम से अलग बुरा हाल था। मुझ पर कयामत गुजर गई थी। उसकी मौत 15-20 दिन तक मैं गम से निढाल बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे शोहर और बच्चों का कोई होश तक नहीं था। सब कुछ सीमी ने संभाला हुआ था। अभी बेटे का सदमा कम नहीं हुआ था कि मेरी अम्मी भी इस दुनिया से चली गई। मैं बिल्कुल टूट के रह गई। मेरे शोहर को दफ्तर से फ़ोन आ गया और उनका शहर जाना भी ज़रूरी था। वो वापस चले गए, जबकि मेरी हालत बिस्तर से उठने वाली ही नहीं थी। अभी मैं दोनों के गम से निढाल पड़ी हुई थी कि मेरी बेटी माहीन को तेज़ बुखार चढ़ गया। उसका बुखार बढ़ता ही चला जा रहा था। मैं बदहवास होकर रह गई। मैं अपने एक बेटे को खो चुकी थी। अब मैं मज़ीद कुछ गम उठाने की सकत नहीं रखती थी। सीमी मेरे पास बैठी मुझे हौसला दे रही थी, कह रही थी कि मैं सब देख रही हूँ, तुम परेशान ना हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ, जिस तरह तुम मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रख रही हो। मुझे इतनी कमज़ोरी हो चुकी थी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, मगर सीमी मेरे और मेरे बच्चों की देखभाल कर रही थी। दिन रात वो हमारे लिए भाग भाग कर काम करती थी। रात वो हमारे पास रहती, मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाकर दवाई देकर मेरे बच्चों को सुला कर ही जाती थी। एक दिन आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से उठ सकूं। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी नज़र कमरे से बाहर गई, जहां मुझे किसी का साया नज़र आया। मेरे कमरे से बाहर सहन नज़र आता था। वो साया झुका और मेरे सहन की मिट्टी खोद रहा था। मैं गनूदगी और कमज़ोरी में ये सब देख रही थी, और ये सब देखते देखते ही मैं दोबारा सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली, वक्त पर निगाह पड़ते ही मैं धक से रह गई। दोपहर के 3 बजे थे। मैंने सोचा कि क्या मैं इतनी देर सोती रही हूँ।
میں نے اپنے برابر لیٹے دونوں بچوں کو دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے۔ میری بیٹی ماہین کو ابھی بھی تیز بخار تھا، اسی لیے سیما نے مجھے نہیں جگایا تھا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک مجھے قریب سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا یہ سیمی کی آواز ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیتے آہستہ قدموں سے اس کی طرف آئی۔ سیما اپنے بیٹے کو گود میں لیے برے طریقے سے بس روئے چلے جا رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ پیر بالکل مڑے ہوئے تھے اور اس کی سانس بہت تیز تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا سیمی؟ میرے دیور نے غمگین آواز میں کہا، پتہ نہیں بھابھی، صبح اٹھتے ہی یہ آپ کے کمرے میں آیا کہ بچوں کے ساتھ کھیل سکے، مگر آپ سو رہے تھے۔ یہ باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو بھی دکھا کر لائے ہیں، اچانک ہی یہ حالت ہو گئی ہے۔ سیمی کی حالت بہت ابتر تھی کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تم لوگ پریشان نہ ہو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا نام لیا، تم دونوں اب اس کو لے کر شہر کے لیے نکلو، وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو اس کو دکھا دیں گے۔ اندر سے میں بھی پریشان ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سیمی بھی کسی ایسے کرب سے گزرے جس سے میں گزری ہوں۔ اگلی صبح بس کی ٹکٹ ہو گئی۔ میں اپنے خراب طبیعت کے ساتھ، دکھتے بدن اور چکر آتے سر کے ساتھ اپنے بچوں اور سیمی کو سنبھال رہی تھی، مگر اگلی صبح جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ رات اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا۔ میں وحشت بھری نظروں سے سیمی کو بیان کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور خوف زدہ بیٹھی تھی۔ کیا ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو سیمی غش کھا کر گر پڑی۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ سا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھ میں اب کسی کا غم اٹھانے کی برداشت نہیں تھی۔ میرے شوہر اور دیور شاہ صاحب کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لے کر نقاب کیا، وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ شاہ صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے بڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا۔ جمعرات کو مسجد میں بیان کرتے تھے۔ نورانی چہرے والے بہت پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے۔ ان کے الفاظ میں کچھ ایسا جادو تھا کہ سامنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اب بھی وہ تعزیت کے لیے آئے تھے تو اپنے مخصوص انداز میں نرم لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک بات کرتے کرتے رک گئے۔ پھر وہ جیسے ہوا میں کچھ سونگھنے لگے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے، پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں شیطانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ میرے گھر کے طرف جانے لگے، پھر وہ میرے حصے کی طرف جانے لگے۔ وہاں پہنچ کر میرے کمرے کے باہر سین میں بنے کچے فرش کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر اس جگہ رک کر غور سے اس مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں ان سے دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا، یہاں سے مٹی ہٹاؤ۔ میرے شوہر مٹی ہٹانے لگے۔ اچانک زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلیں انہیں دیکھ کر میں چکرا سی گئی۔ مٹی کا ایک پتلا تھا اور اس پتلے کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر کچھ لکیریں بنی ہوئی تھیں اور اس پرچی پر ماہین کا نام لکھ کر اس پر کراس کا نشان تھا۔ ہم سب بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ جس رات مجھے بخار تھا میں نے صحن میں سایہ دیکھا تھا جو میرے کمرے کے باہر مٹی کھود رہا تھا۔ میرے شوہر اور دیور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کس کا کام ہے؟ شاہ صاحب نے میرے دیور سے کہا کہ آپ کی بیگم کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، شاہ صاحب بہت برا حال ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا، جی جی آ جائیں، دم بھی کر دیجیے گا اور دعا بھی۔ سیمی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب کی آمد کا سن کر بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھی۔ اٹھ کر آہستہ آواز میں ان کو سلام کیا۔ شاہ صاحب نے ان کے قریب پہنچ کر زور سے سانس لی تو ان کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ غصے میں بولے، جو تم نے کیا ہے اسی کا پھل تمہیں ملا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ تم نے دوسرے کی گود اجاڑنی چاہی مگر تمہاری اپنی گود اجڑ گئی۔ اپنی دنیا بھی برباد کر لی تم نے اور آخرت بھی۔ شاہ صاحب کی باتوں پر ہم سب حیرانگی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اچانک سیمی اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی۔ اسے ایک دورہ پڑ گیا۔ چلاتے ہوئے بولی کہ میں کیا کرتی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟
ہم ایک ساتھ پلے بڑھے، ایک ساتھ میٹرک کیا، قسمت نے لیکن دھوکہ دے دیا۔ شادی بھی ایک دن اور وہ بھی ایک ہی گھر میں ہوئی، مگر اس کا شوہر میرے شوہر سے زیادہ خوبصورت اور قابل تھا، حالانکہ میں اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ حسین تھی۔ اس کے شوہر کی شہر میں نوکری لگ گئی، میرا شوہر ان پڑھ تھا، اس کا شوہر اسے چیزیں لا کر دیتا تھا، جبکہ میرے شوہر کے ایسے حالات نہیں تھے۔ پھر میرے یہاں ایک بیٹے کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا، جبکہ یہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب جب بچے بڑے ہو رہے تھے تو اس کے شوہر کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا تھا، اس کو شہر لے جا کر عیش و عشرت میں رکھتا اور میں یہیں کی یہیں رہ جاتی۔ یہ وہاں جا کر اچھی زندگی گزارتی، شان و شوکت سے رہتی، اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی۔ یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی۔ میں روز اخبار پڑھا کرتی تھی۔ اخبار میں ایک اشتہار آیا جو کالے علم کے ماہر تھے۔ میں نے اسے خط کے ذریعے رابطہ کیا۔ پہلے میں نے اس کے بڑے بیٹے کو راستے سے ہٹایا، پھر اس پر عمل کروا کر اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹانا تھا۔ میں نے پہلے ہی وہ پتلا زمین میں گاڑ رکھ دیا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ 3 بچے مر جائیں اس کے، تاکہ یہ شہر ہی نہ جا سکے، کیونکہ اپنی اولاد کی خاطر جی رہی تھی۔ میں کیسے برداشت کر لیتی کہ یہ وہاں جا کر ٹھاٹھ سے رہتی۔ اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں پتلا گڑا تھا، اسے سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا اس کے اوپر آتا وہ عمل کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس رات میں نے سب کو نیند کی دوائی دودھ میں ملا کر پہلے ہی دے دی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ سب سوئے رہیں، مگر ماہین ضرور اٹھ کر باہر آئے گی، مگر میرا کیا، مجھ پر ہی وہ واپس آ گیا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا ہی بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اس کو دیکھنے گئی تو وہ اس کے کمرے سے واپس آ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ چاچی اور سب لوگ سو رہے ہیں۔ میں نے اس کو آتا دیکھ کر دل پکڑ لیا اور پھر مجھے پھل مل گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنا سر پیٹتی ہوئی چیخ رہی تھی اور میں بے یقینی سے سیمی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جو میں نے سنا ہے وہ سب غلط ہے۔ میرا دل کر رہا تھا میں چیخ چیخ کر روؤں کہ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر نکلی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ کر بیوی کو کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ سیمی میرے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کو کہا کہ جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے، کیا اس کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ تم کو دشمنی تھی تو مجھ سے نکال دیتی، مگر میرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ میں نے نفرت سے روتے ہوئے کہا۔ سیمی بولی، مجھے دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ تمہارے پاس سب کچھ اچھا ہو۔ میں نے کہا کہ میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی، نہ کوئی لعنت بولوں گی اور نہ تمہیں برا بھلا کہوں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدل بہترین ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں بولنا، اور میں اس کو دیکھے بغیر ہی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی اور گاؤں سے بھی دور نکل آئی۔ میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی تھی اپنے بیٹے کی موت پر، اور پھر طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل الٹ چکا تھا۔ اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھرتی ہے۔ میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی، لیکن اب 5 سال بعد جب واپس گئی تو اس نے میری چادر پکڑ لی، مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ بھابھی کیوں اپنے گاؤں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔